حضرت حشام ابن حکم مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد. عمر ابن عبید اللہ نامی ایک دانشور ہے جو ہر کچھ مدت کے بعد بصرہ میں آتے ہیں اور مسجد بصرہ میں بیٹھ کر سوالات کے جوابات دیتے ہیں. لوگ دور دور سے آتے ہیں، ان کے انتظار میں رہتے ہیں مدتوں کے وہ کب آ رہے ہیں. جب وہ آتے ہیں تو ان سے سوالات کیے جاتے ہیں اور وہ سوالات کے جوابات دیتے ہیں. ایک محفل میں حضرت حشام ابن حکم بھی ہیں. البتہ جو یہ روایت جو پرانی متقدمین کی بزرگ علماء کی کتابوں میں وہاں حشام ابن حکم نام لکھا ہوا ہے، اور بعض ہمارے بر صغیر کے بزرگوں نے اس واقعے کو نقل کیا تو وہاں حشام ابن سالم لکھا ہے. دونوں مولا کے شاگرد ہیں. یہ واقعہ حشام ابن حکم کا ہے یا حشام ابن سالم کا ہے. غرض مولا کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد حضرت حشام کا یہ واقعہ ہے. تھک تو نہیں رہے میری بات؟ حضرت حشام بھی وہاں ہیں. تو حضرت حشام نے جب انہیں ممبر پہ بیٹھا دیکھا اور سوالات ہو رہے تھے تو حضرت حشام بھی اس مجمع میں آ کے بیٹھ گئے. تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ انسان معمولی نہیں ہے. تو پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں آیا ہوں آپ سے کچھ سوال کرنے. تو انہوں نے کہا آپ عالم ہیں؟ تو دیکھو بچوں، اس دروازے پر ہم سب کو حکم یہ ہے کہ تکبر کا وائرس آنے نہ دینا. تم کچھ بھی ہو، کتنے ہی معتبر ہو گئے ہو، اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا. جب حضرت حشام جیسے جس پر امام صادق کو فخر ہے، فخر سے کہتے ہیں ایک شاگرد میرا حشام ہے، ایسا بڑا شاگرد، جب ان سے پوچھا کہ آپ عالم ہیں تو فرمایا میں جاہل نہیں ہوں. کیا خوبصورت جواب ہے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ. بات آگے جائے تھوڑی سی. تو انہوں نے کہا میں آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی فرمائیے. کہنے لگے آپ کے ہاتھ ہیں؟ کہنے لگے یہ کوئی سوال ہے؟ کہا حضور میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ جواب دیں. کہنے لگے ہاں ہیں. کہنے لگے اس سے کرتے کیا ہیں؟ کہنے لگے یہ بھی کوئی سوال ہے. اتفاق سے یہ واقعہ ذرا بچوں کے لیے ملموس ہوتا جا رہا ہے. انہوں نے کہا جی آپ کے ہاتھ ہیں؟ کہنے لگے یہ کون سا؟ کہا نہیں آپ جواب تو دیں. کہا جی ہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے میرے ہاتھ ہیں. کہا آپ اسے کرتے کیا ہیں؟ کہنے لگے میں اس سے چیزوں کو اٹھاتا ہوں، میں گرفت میں لیتا ہوں، قلم چلاتا ہوں، کوئی وزن اٹھاتا ہوں، اس ہاتھ سے میں یہ 10 کام کرتا ہوں. انہوں نے کہا آپ کی آنکھیں ہیں؟ کہنے لگے یہ پہلے والا سوال عجیب تھا، یہ ایک اور سوال. کہنے لگے آپ جواب دے دیجئے کہاں ہیں؟ کہا کرتے کیا ہیں اس سے؟ کہنے لگے دیکھتا ہوں، پہچانتا ہوں. کہا اچھا آپ کے کان ہیں؟ پھر ناراض ہونے لگے. کہنے لگے حضور ناراض نہ ہو، مجھے جواب دیں. انہوں نے کہا ہیں. کہا کیا کرتے ہیں؟ کہا سنتا ہوں. آپ کے اسی طرح انہوں نے پوچھا آپ کے پیر ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کہا یہ کرتا ہوں. پھر انہوں نے آخر میں ان سارے اعضاء کا پوچھنے کے بعد زبان ہے؟ یہ بھی پوچھا، روایت میں یہ بھی ہے. تو انہوں نے کہا ہے. کیا کرتے ہیں؟ کہا کیا کر رہا ہوں؟ بول رہا ہوں، بولتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا آپ کا دل ہے؟ کہنے ہاں دل بھی ہے. کہنے لگے اس سے کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے اس سے فیصلے لیتا ہوں کہ کہاں ہاتھ چلنا چاہیے، کہاں زبان چلنی چاہیے، کہاں آنکھیں اٹھنی چاہیے، کیا سننا چاہیے اور کیا نہیں سننا چاہیے. تو حضرت حشام نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اتنے سے بدن پر ایک امام کی ضرورت ہے جو پورے بدن کو چلا رہا ہو، جو پورے بدن کی رہنمائی کر رہا ہو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے. کہا جب اتنے سے بدن پر امام کی ضرورت ہے تو کائنات پر امام کی ضرورت نہیں ہے. یہ واقعہ گزر گیا. امام کے سارے شاگرد جمع تھے. حضرت حشام بھی موجود تھے، حضرت ابو بصیر بھی موجود تھے، مومن طاق بھی موجود تھے. تمام ایکسپرٹ ماہرین. امام نے مختلف اپنے اصحاب اپنے شاگردوں کو ماہر بنایا تھا، ہر فن کا علیحدہ علیحدہ ماہر بنایا تھا. جب امام سے کوئی سوال کرتا تھا نا تو اگر فلسفے کا سوال ہوتا تھا تو فرماتے تھے ابو بصیر سے پوچھ لو. یہ علم کلام کا سوال ہوتا تھا فرماتے تھے حشام سے پوچھ لو. میرے شاگردوں سے تشفی نہ ہو تو میرے پاس آنا. تو امام نے ایسے حضرت مومن طاق کو فقیہ بنایا. مومن سے فرمایا کہ جاؤ جا کے مسجد میں بیٹھو اور فتویٰ دو، جو تمہیں آ کر مسئلہ پوچھے اسے فتویٰ دو، اور اطمینان سے تم ماہر ہو گئے ہو، جو تم کہو گے گویا ہم کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. اس طرح امام نے ایکسپرٹس بنائے، ماہرین تیار کیے. اب یہ واقعہ گزر گیا اور امام کی خدمت میں امام کے یہ سارے شاگرد موجود تھے. امام نے فرمایا حشام ہم نے سنا ہے کہ بصرے میں مسجد میں عمر ابن عبید اللہ کے ساتھ آپ کی کوئی ملاقات ہوئی ہے. اللہ اکبر. حشام نے کہا مولا سوء ادب نہ ہو، ایک ملاقات ہو گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا مولا ایسے ایسے میں گیا، میں نے یہ سوال کیا، یہ سوال کیا، یہ سوال کیا.
آخر میں انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا آپ کے دل ہے؟ انہوں نے کہا دل بھی ہے۔ میں نے پوچھا اس دل کا کام کیا ہے؟ انہوں نے یہ جواب دیا۔ اس سے میں نے ان سے کہا کہ آپ کے بدن کو اگر ایک امام کی ضرورت ہے تو اس کائنات کو امام کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا ہشام یہ استدلال تم کہاں سے لائے ہو؟ اللہ اکبر، اے ہشام یہ استدلال تم کہاں سے لائے ہو؟ تو ہشام نے کہا مولا میرے دماغ میں، میرے ذہن میں خود ہی آیا تھا۔ حضرت نے فرمایا یہ جو استدلال تم نے کیا ہے نا، یہ حضرت موسیٰ اور ہارون نے بھی کیا ہے، اور موسیٰ اور ہارون کا استدلال اگر کوئی بتا سکتا ہے اسے جعفر صادق کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔